السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر ہم ایشیا کے لوگ جو پاکستان، انڈیا، چائنا، ایشیا کے جتنے بھی مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایئرپورٹ سے ہی یا کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے تو بیچ میں احرام باندھ لیتے ہیں اور احرام کی نیت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے تو مسجد عائشہ عام طور پر لوگ آتے ہیں اور دوسرا عمرہ کرنے کے لیے یہیں سے احرام کی نیت باندھتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسجد عائشہ ہے اور ہمارے مفتی صاحب، میں اپنے استاد محترم کے ساتھ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ آیا ہوا ہوں اور لوگ یہیں پر آ کر جو ہے وہ دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں۔ اہم سوال یہ آتا ہے کہ کیا دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ضروری ہے؟ کیا مسجد عائشہ آئے بغیر دوسرے عمرے کا احرام نہیں باندھا جا سکتا؟ اور مسجد عائشہ کی تاریخ کیا ہے؟ تو مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ مختصر کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور یہاں کیوں آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، یہ مسجد عائشہ ہے اور ابھی جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیا مسجد عائشہ آنا ضروری ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ حدود حرم کے باہر سے آتے ہیں، مثلا کوئی جدہ سے آتا ہے یا ہندوستان سے آتا ہے یا پاکستان سے آتا ہے، تو ہندوستان، پاکستان یا دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ تو اپنی میقات سے احرام باندھ کر آتے ہیں عمرے کا، اور جو حضرات حدود حرم کے باہر رہتے ہیں وہ بھی احرام باندھ کر اپنی اپنی جگہ سے آتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ لیکن وہ شخص حدود حرم کے اندر ہے، یعنی مکہ شریف میں ہے اور اس کی جو حدود ہیں ان کے اندر ہے، چاہے وہ مستقل رہتا ہے یا عارضی طور پر آیا ہے، تو اس کے لیے احرام، عمرے کا احرام باندھنے کے لیے اس کے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم کے باہر آئے۔ حدود حرم کے باہر آنے کے کئی راستے ہیں، ان میں سے ایک مسجد عائشہ ہے، باقی چاروں طرف کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد عائشہ ہی جائے، بلکہ حرم کی جو حدود ہیں وہ چاروں طرف ان کا فاصلہ الگ الگ ہے، ان میں سے کسی بھی حد کو وہ اگر کراس کر دیں تو اب وہ حدود حرم کے باہر آ گئے اور وہاں سے وہ احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی جلدی ہے، تو اس وقت میں، جلدی کے وقت میں اگر کوئی چاہے تو حدود حرم کو پاس کرنے کے بعد، حدود حرم سے باہر نکلنے کے بعد آدمی اگر چاہے تو گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی احرام کی نیت کر سکتا ہے۔ اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ حدود حرم سے باہر نکل کر 2 رکعت نماز پڑھی جائیں اور پھر احرام کی نیت کی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی نیت کر لے حدود حرم کے باہر آ کر، تو اس کا احرام صحیح ہوگا اور نیت کرنا صحیح ہوگا۔ مسجد عائشہ ہی آنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مسجد عائشہ عام طور سے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ناپاکی کی حالت میں تھیں، اس لیے انہوں نے عمرہ نہیں کیا، احرام نہیں باندھا، بغیر احرام کے تھیں۔ واپسی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سب لوگ عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں نے عمرہ نہیں کیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھائی کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ یہی مسجد عائشہ جہاں پر ہے، اس جگہ کا نام تنعیم ہے۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا اور یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام باندھا اور پھر جا کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کیا۔ تو یہ حقیقت ہے مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ باقی شرعی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے اس کی پوری گنجائش ہے، پوری اجازت ہے کہ حدود حرم سے باہر نکل کر کسی بھی جگہ سے، کسی بھی علاقے سے، مثلا عرفات کی طرف کوئی جانا چاہے تو منا حدود حرم کے باہر ہے، کوئی شخص اگر منا پہنچ کر اور وہیں سے احرام باندھ کر آ جائے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے کسی علاقے میں چلے گئے
چاروں طرف کسی بھی طرف جا کر جو حدود حرم کے باہر ہیں وہاں سے احرام باندھ کر آیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج کسی قسم کا نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب یہ سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے لوگ یہاں جاتے جی ہیں؟ یہ چونکہ قریب ہے اور اور یہاں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھی، یہ نسبت حاصل ہے، اس لیے عام طور سے لوگ یہیں آتے ہیں۔ دوسری جگہوں میں نئے لوگوں کو جانا مشکل ہوتا ہے، کس جگہ جائیں، کوئی علاقہ مقرر نہیں ہے، یہاں چونکہ ایک ہی جگہ مقرر ہے، لوگوں کو یاد ہے، اس لیے عام طور سے لوگ حضرت عائشہ ہی آتے ہیں احرام باندھنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ تو یہ خوبصورت باتیں آپ حضرت مفتی صاحب کی زبانی سن رہے تھے، اور یہ مسجد عائشہ کا خوبصورت منظر ہے جو اس وقت میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ یہ مسجد عائشہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ یہ آپ دیکھیے ویو ایک مسجد عائشہ کا، کتنا خوبصورت ویو ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ جب دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو مسجد عائشہ آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو جو وجہ ہے وہ بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ مسجد عائشہ کیوں آتے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔